السلام علیکم تمام عالم اسلام کو اور اہل یعنی پاکستان کو ذی الحج کا چاند مبارک ہو، اور ایڈوانس میں جو ہے آپ لوگوں کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ان گنت لا تعداد درود سلام سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اچھا دوست، میں آج دوستوں آپ کے ساتھ بات کروں گا نیا ہاؤسنگ اسکیم جو عمران خان نے لانچ کی ہے، اور اس کے حواریوں نے۔ عمران خان صاحب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا، عمران خان صاحب ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، اور پورے گاؤں کی دشمنی مول لے کے ہمارا واحد گھر تھا جس نے اس چیز کے اوپر سٹینڈ لیا تھا کہ عمران خان کو ہم سپورٹ کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو ہاؤسنگ اسکیم کا جو کنسیپٹ لانچ کیا ہے وہی سراسر غلط ہے، اور اس کے اوپر جو آپ نے کرندے بٹھائے ہیں وہ سب سے بڑے یعنی فراڈی ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پالیسیز ہی یعنی اس کی مطلب ہے پالیسی ایسی بنائی ہیں جو کہ بالکل فارغ ترین ہیں، جو کہ مڈل مین اور غریب بندے کی پہنچ سے کوسوں دور ہیں، کہ وہ خواب میں بھی نہ سوچ سکے کہ آج کے بعد 100 سال تک بھی وہ گھر بنا سکتا ہے۔ میں بقلم خود اپنا گھر بنانے کے لیے یعنی مطلب جو ہے نا میزان بینک چونگ برانچ میں گیا تھا، اور وہاں سے جو میں نے انفارمیشن کلیکٹ کی اس کے مطابق جو انہوں نے مجھے انفارمیشن دی کہ اگر آپ کی انکم 25,000 ہے تو آپ کو 5 سے 7 لاکھ ملے گا، اور منتھلی آپ کی 10 سال کے لیے جو قسط بنے گی وہ 7,000 8,000 کے قریب بنے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی انکم 50,000 ہے تو آپ کو 15-20 کے قریب آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ایوریج بنے گی انسٹالمنٹ پر منتھ جو ہے وہ 12-13,000 بنے گی۔ اسی طرح آپ کی انکم اگر 50,000 سے ابو ہے، لاکھ کے قریب ہے، تو پھر جا کے آپ کو 20-22 لاکھ روپیہ جو ہے نا ملے گا، جس کی منتھلی انسٹالمنٹ آپ 15 سے 20,000 روپیہ پے کریں گے۔ اب مجھے ایک بات آپ بتائیں، یہ جو پروجیکٹ ڈیزائن کرنے والے ہیں کہ لاہور کے اندر جو ایل ڈی اے اپروڈ سوسائٹیز ہیں وہاں پہ کم از کم گھر کی جو قیمت ہے کنسٹرکٹڈ ہاؤس کی وہ ایٹ لیسٹ 60 سے 70-75 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ میں بڑی یعنی نا مطلب ناپ تول کے بتا رہا ہوں، ورنہ اس سے بھی ہائی مطلب جو ہے 5 مرلے گھر کی بات میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک غریب بندہ جو ہے وہ دیہڑی دار جو ہے یا ایک مڈل مین بندہ جو 25-30 یا 50,000 کمانے والا ہے، وہ ایل ڈی اے اپروڈ سوسائٹی سے وہ کیا چیز خریدے گا؟ مجھے یہ بتائیں۔ اگر مزدور بندہ ہے جیسے کہ گھر کا مطلب انکم 15-20 ہزار روپے ہے، ٹھیک ہے، وہ کہاں پہ لاہور میں گھر لے گا؟ بتائیں مجھے یار، کچھ خدا کا خوف کرو۔ دوسرا، یہ جو سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ بنے ہوئے ہیں، بڑے فلاسفر بنے، میری ان سے یہ گزارش ہے کچھ خدا کا خوف کرو۔ فیک نیوز جو ہے نا نہ اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے نا نہ پھیلایا کرو، غلط بیانی نہ کیا کرو، کچھ خدا کا خوف کرو۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم جیسے مڈل مین جو ہیں، جو میڈیوکر کلاس کے ہیں، ان کے لیے خواب بن گیا گھر بنانا لاہور کے اندر، تو آپ مجھے یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے ذریعے کیا ریلیف دے رہے ہیں غریب لوگوں کو؟ آپ کا دماغ کام نہیں کرتا ہے؟ آپ بے شک پاکستان کے وزیر اعظم، لیکن یہ میرا ایک شہری ہونے کی حیثیت سے فرض بنتا ہے کہ یعنی میں آپ کو یہ بات بتلاؤں، جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں نا وہ آپ فیل کریں، ان لوگوں کی پین کو محسوس کریں، جو ایک مزدور بندہ ہے، مڈل کلاس کا بندہ ہے، حلال کی کر کے کھانے والا ہے۔ حرام زادوں نے جو سیاسی ہیں، بدماش، جو ٹھگ ہیں، جو چور ڈاکو ہیں، انہوں نے آپ کی زمینوں جو شام رات ان کے اوپر قبضے کیے ہوئے ہیں، جو گورنمنٹ کی زمینیں ان کے اوپر آپ کے ایم پی ایم این اے لوگوں نے یعنی جو قبضے کیے ہوئے ہیں، غریب بندے کو تو کچھ نہیں ملتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس مطلب جو ہے کہ اسکیم کے تحت عام لوگ کی جو ہے نا بھلائی کر رہے ہیں۔ یہی کام نواز شریف صاحب لوگوں نے کیا، اور وہی کام زرداری صاحب لوگوں نے کیا۔ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم ان کے اندر جب انہوں نے 8-10 سیاسی بندوں نے کیا ٹٹو پکڑے ایسے، اور وہ سارے سیاسی خاندانوں میں اور بزنس مین لوگوں کی یعنی جو ہے نا مطلب ریل پیل بنے ہوئے، اور اس کی شرائط ہی اتنی کٹھن رکھ دیں گی کہ غریب بندہ جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ نے غریب لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اللہ کرے آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے آپ کے حواریوں میں، ورنہ ان قریب وہ دن نہیں ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاہا تو پاکستان کے اندر نظام الہی جب آ جائے گا تو عام بندے کو ریلیف بھی ملے گی۔ میں بتاتا ہوں، سب سے پہلے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں جنہوں نے، اور وڈیرے لوگ ہیں جو بدماش ہیں جنہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں غیر قانونی طور پہ، ان سے وہ زمینوں کو واگزار کروایا جائے، ان کو وہاں سے جو ہے نا مطلب ان سے چھڑوایا جائے، قبضہ چھڑوایا جائے۔ نمبر 1، لاہور کے ارد گرد، لاہور کے اندر بے شمار ایسی مطلب جگہ پڑی ہوئی ہیں خالی،
وہاں پہ آپ صرف زمین گورنمنٹ کی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ صرف آپ گھر کنسٹرکشن کر کے دے دیں، فلیٹس بنا کے دے دیں جن کی منیمم کاسٹ جو ہے کہ 10-12 لاکھ کے اندر وہ مطلب تیار ہو جائیں گے. زمین آپ کی اپنی ہے، اس کے اوپر صرف آپ نے گھر بنانا ہے. 3 مرلے کے بنا لیں، 3 مرلے کے یا 5 مرلے کے فلیٹس بنا لیں، ٹھیک ہے. تو 3 مرلے 5 مرلے کے فلیٹس کی جب آپ کٹنگ کریں گے، اس کی کنسٹرکشن کریں گے تو آپ کو کاسٹ بہت کم پڑے گی. 10 سے 15 لاکھ میں گھر آپ کا تیار ہو جائے گا. وہ عام جو غریب بندہ ہے اس کو ایک تو وہ جو کاسٹ ہے زمین کی وہ نہیں دینی پڑے گی، اور جو آپ کا فنڈ ہے وہ اچھے طریقے سے استعمال ہو جائے گا. بھائی صاحب یہ کام آپ کریں. اس کے علاوہ پنجاب کے دوسرے اضلاع میں بھی کافی ساری جگہ جو گورنمنٹ آف پنجاب کی ہیں جو کہ جاگیرداروں کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، بتہ خوروں کے پاس ہیں، جنہوں نے بدماشی کے ذریعے ان کے اوپر قبضہ کیے، وہ چھڑوائیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ یعنی بے شک 4-4 5-5 کنال جگہ جو ہے وہ جن بدماشوں نے، سیاسی بدماشوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ان کو چھڑوائیں. چھڑوانے کے بعد ان کے اوپر گھر کنسٹرکشن کریں، ٹھیک ہے. گھر کنسٹرکشن کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان کی یعنی 3-4 منزلیں بنانے کے بعد جو ہے نا ان کو آپ غریب لوگوں کے اندر تقسیم کر دیں، جو واقعی غریب ہیں، جو مزدور ہیں، جو مڈل کلاس ہیں، تاکہ ان کو پتہ ہو یار یہ ہمارا چھوٹا سا آشیانہ ہے، گھر ہے، جس کی اوپر کاسٹ اور زمین جو ٹوٹل 10-12 لاکھ ہو، اور اگر وہ 7,000 یا 10,000 یا 20,000 کما رہا ہے، وہ اس کے اندر وہ 4-5 ہزار یا 6,000 روپیہ ماہانہ قسط دے کے تو آرام سے رہ سکے. ورنہ جن لوگوں کے ہاتھ میں آپ نے یہ ڈور پکڑائی ہوئی نا ہاؤسنگ اسکیم پروجیکٹ کی، ٹھیک ہے جی، بینکوں کو دے دیے ہیں، بینک تو پہلے پیسے لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اعلان کیا یا نہیں کیا؟ میں نے خود جا کے کل میزان بینک کی برانچ سے پتہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ جو فیس پروسیسنگ فیس ہے نا وہی صرف 5,000 فیس ہے، اپلیکیشن فیس ہے، جو کہ نان ریفنڈیبل ہے. اگر آپ کی انکم جو ہے بینک کے ذریعے نہیں آ رہی ہے، تنخواہ بینک کے ذریعے، تو آپ کی جو انوائسز ہیں ان کو کاؤنٹ کرنے کے لیے 5,000 کے اوپر جو ٹیم آئے گی جو 5,000 روپیہ لے گی، ٹھیک ہے. یہ کیا ریلیف ہے یار غریب لوگوں کے لیے؟ یہ کیا ریلیف ہے مڈل کلاس لوگوں کے لیے؟ کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ جو ریئل فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کو دیکھ کے جو ہے نا ہاؤسنگ پروجیکٹ سٹارٹ کریں. لوگوں کی دعائیں لیں. ریلوے کی زمین اتنی ہے، شیخ رشید صاحب جو بھی ان سے یہ میری گزارش ہے، جو بھی وزیر وہاں پہ ریلوے کا ہے، اتنی زمین ہے جو کہ سیاسی بدماشوں نے، وہاں کے جگیرداروں نے جناب قبضے میں کی ہوئی، اس کو وہاں سے چھڑوائیں اور وہاں پہ یعنی کنسٹرکشن کروائیں گھر گورنمنٹ کے پروجیکٹ کے تحت. آپ کو ایک تو آپ کا بچت ہو جائے گی اور دوسرا غریبوں کا فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور ایسی ٹیم تشکیل دیں جو کہ لوور لیول پہ جا کے غریبوں کی پین کو سمجھے، نہ کہ وہی بدماش ٹھاگی جو MP MNAs ہیں جنہوں نے کرونا کے سیزن میں آ کے لوگوں کی ہیلپ نہیں کی. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ عام حالات کے اندر وہ لوگوں کے کیسے ہمدرد ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے خدا را یہ صرف میں ایک پروجیکٹ کی نشاندہی کر رہا ہوں، اور بھی کئی ہزار پروجیکٹ ہیں جن کو اچھے طریقے سے سنبھالا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو اس پاکستان کے نظام کو ہی چینج کیا جائے تاکہ پاکستانی عوام کو ریلیف مل سکے. ورنہ یہ نظام جو ہے کہ عام غریب آدمی اور مڈل کلاس بندے کو ویسے ہی کھا جائے گا. اب جس طرح کی کنڈیشنز اینڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میزان بینک نے ہمیں بتائی ہیں، مجھے خود بتائی ہیں، تو اب میں نے یعنی سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ یار میں بینک کے ذریعے کیسے لون لے کے مطلب خریدوں گا، کیسے پے کروں گا. اس سے بہتر ہے کہ میں پائی اکٹھی کر کے اوکھا سوکھا ہو کے 15-20 سال جو ہے کہ مطلب جو ہے کسی نہ کسی طرح سے بنا لوں گا. لیکن بات ہے کہ عام غریب بندے کی جو دیہڑی دار ہے اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا قصور یہ کہ وہ غریب ہے، مزدور ہے. اس لیے خدا کا خوف کریں. جتنا بھی بینکوں کو آپ نے قرض دیا ہے وہ واپس لیں. واپس لینے کے بعد جو نیا ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے آپ نے دیا ہے وہ واپس لیں، اپنے قومی خزانے میں رکھیں. ایک چیز کریں. دوسری، جتنی بھی زمین گورنمنٹ کی پڑی ہوئی ہے اس کو خالی کروا کے وہاں پہ جہاں پہ گھر تعمیر ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ویسے رہنے دیں. لیکن ان کی جو ہے کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے، ان کی تقسیم اس طریقے سے کرنی ہے کہ غریب آدمی کو میکسیمم ملے، جو کہ مائنر سی انسٹالمنٹ کے اوپر ہوں. اور جو پورے پنجاب کے اندر اتنی بہت ساری گورنمنٹ آف پنجاب کی زمین پڑی جہاں پہ آپ چھوٹی چھوٹی کالونیز بنا کے 3-3 4-4 فلیٹس بنا کے آپ ان کو غریب لوگوں کی فلاح کے لیے دے سکتے ہیں، تاکہ غریبوں کو بھی پتہ ہو یار ہمارا ٹھکانہ ہے. 8-10 سال یا 20 سال کی وہ ان کو آسان سی 3-4 ہزار، اگر ایک بندہ 20,000 روپیہ کما رہا ہے تو اس میں سے 4 سے 5 ہزار روپیہ جو ہے وہ اپنی انسٹالمنٹ پے کر کے آسانی سے اپنے بچوں کو بھی تعلیم دے سکتا ہے، اور 10-15 سال کے بعد اس کا اپنا گھر ہو سکتا ہے. اس لیے اس طرح کے پروجیکٹ ڈیزائن کریں.
بلوچستان میں زمین کافی فارغ پڑی ہے، KPK میں پڑی ہے، ان تمام جگہوں سے جو ہے نا جو سیاسی بدماش ہیں ان سے یہ چھڑوائیں، اور اس کے اوپر گھر کنسٹرکشن خود گورنمنٹ کریں، کسی کو آپ نہ دیں۔ میزان بینک کو دیا ہے تو وہ جناب ویسے تو اسلامی بینک ہے، لیکن جو ہے سود کی مد میں وہ حساب لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر 5%، 10%، 11% اس نے مارک اپ رکھا ہوا ہے۔ کیا فائدہ ہوا ہے غریب آدمی کو؟ کیا فائدہ ہوا آپ نے جو پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے سبسڈی دی ہے، اس پیسے کا صحیح استعمال ہی نہیں ہوا۔ غریب بندہ جو ہے جو کمپلیکیٹڈ وہ بتا رہا ہے کیس ہی، وہ بیچارہ تو یعنی ساری عمر لگا رہے گا تو وہ اپروول ہی نہیں کروا سکتا، LDA سے نہیں اپروول کروا سکتا۔ اگر وہاں پہ پیسے دے کے کروا بھی لے گا 2 نمبر طریقے سے، تو پھر جب اس کو لون ملے گا 5-7 لاکھ میں، تو یہاں پہ ایک مرلہ کی قیمت ہی 4-5 لاکھ روپے ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ایک مرلے کو کیا کرے گا؟ یار کچھ خدا کا خوف کرو، ریئل اور جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کو دے کے جو ہے نا ڈیزائن کریں پروجیکٹ۔ یہ جو لوگ AC کی گاڑیوں میں بیٹھ کے، لینڈ کروزروں میں بیٹھ کے آپ کے ارد گرد ٹہل پھر رہے ہیں، اس کو کیا پتہ ہے غریب بندے یا چھاپڑی بندہ جو لگاتا ہے اس کی کیا درد ہے، اس کو کیا تکلیف ہے، اس کے بچے کیسے پڑھتے ہیں، اس کو صحت کی کیسی سہولیات چاہیے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اور ہماری فیور آپ کے ساتھ ہی ہے، لیکن جہاں پہ آپ غلط کام کریں گے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ اس لیے آپ نے جو آپ نے بینکوں کے ذریعے قرضہ دینے کی کام شروع کیا ہے نا، اس کو بالکل فی الفور چھوڑ دیں، روک دیں۔ اس پیسے کو واپس ہم نے قومی خزانے میں لیں۔ میں یہ دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور دوبارہ یہ میں جو تنبیہ کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، غلط انفارمیشن پلیز خدا کے لیے نہ شیئر کریں۔ غریب بندہ دیکھ کے MBs جلا کے وہ بینک جاتا ہے، بینک والے آگے سے اور عام کہانی سنا دیتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ بیچارہ منہ ڈھلکا کے آ جاتا ہے۔ یہ ایک مڈل مین کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو غریب بندہ جو بیچارہ دیہڑی دار وہ کیا کرے گا؟ اس لیے اپنی ان جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے نا آپ اس کو ریسائز کریں یا اس کو ری ایمفیسائز کریں، اس کو دیکھیں، اس کے اوپر غور کریں، تاکہ غریب بندے کا صحیح حق پہنچے۔ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ خود گورنمنٹ سوسائٹیز بنائے بلڈرز کے ذریعے، ٹھیک ہے، اور اس کی میکسیمم 3-4 مرلے کی قیمت جو ہے نا 10-12 لاکھ روپے ہو، 15 ہو، جو کہ وہ 10-15 سالوں میں 3-4 ہزار یا 5 ہزار کے درمیان انسٹالمنٹ میں پے کروائے، ٹھیک ہے۔ آپ جتنی شرائط رکھیں وہ ساری شرائط تو ہے کہ مڈل مین بندے کو یا غریب بندے کو 8-10 لوگوں کو پکڑیں گے، پیچھے سیاسی بندے ہوں گے، پیسے روپے والے ہوں گے، کاروباری ہوں گے، وہ پیسہ لگا کے یعنی جو عارضی طور پہ جیلی اسٹیٹمنٹس بھی بن جائیں گی، سارا کچھ ہو جائے گا، تو ایٹ دی اینڈ غریب بندہ کیا منہ دیکھتا رہ جائے گا، جیسے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں ہوا ہے، اور بھی بہت سارے پروجیکٹ کے اندر جو ہے رد و بدل ہوئی ہے۔ اس لیے مہربانی کر کے آپ تھوڑا سا غریب لوگوں کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا رکھ لو، ٹھیک ہے، 100 میں سے 10-20 روپے غریبوں کا بھی حق ہے۔ یہ تمام پارلیمنٹ کے چہتے لوگوں کے لیے ہے، کچھ خدا کا خوف کریں، ادروائز آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بہت ہی جو ہے کہ ناسازگار ہو جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عیاشی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی بے آواز ہوتی ہے، جب وہ لاٹھی چلتی ہے نا تو بڑوں کو رول کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں پاکستان کے اندر صحیح معنوں میں نظام الہی کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس مقصد کے لیے اس پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے اوپر کھڑا کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پاکستان کے اندر نظام الہی لاگو کر سکیں، آمین۔